بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کنواں موجود ہے، لیکن کوئی ڈول یا رسی وغیرہ موجود نہیں تاکہ میں اس سے پانی نکال کر وضو بنا سکوں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور میری نماز قضا ہونے جا رہی اور پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ پانی گہرا تھا، اتر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک بچی آئی اور پوچھا، چچا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی میں نے وضو کرنا ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ بچی بولی، آپ وہ سلیمان ہیں جن کو سب بزرگ کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، لوگ مجھے بزرگ کہتے۔ تو کہنے لگی کہ آپ کا ایسا کوئی نیک عمل ہے جس کو ذریعہ بنا کر آپ اللہ سے دعا مانگے جس سے پانی اوپر آ جائے اور آپ وضو بنا سکے؟ میں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میرا کوئی ایسا عمل نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ کہنے لگی، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بہت بڑا بزرگ، اور آپ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ کہنے لگی، آپ ایک طرف کو ہو جائے۔ میں حیران ہو کر ایک طرف کو ہو گیا تو اس بچی نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک پانی میں ڈال دیا تو اچانک پانی کناروں تک آ گیا۔ کہنے لگی، پانی اوپر آ گیا ہے، آپ وضو کر لیں۔ میں نے کہا، وضو تو میں کر ہی لوں گا، لیکن کہیں آپ نہ چلی جاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ نے آپ کی تھوک میں، آپ کی لعاب میں اتنی طاقت رکھی کہ پانی اوپر آ گیا؟ تو اس بچی نے کہا کہ چچا ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ پڑھتی ہوں، اور میں جب یہ عمل اللہ کے سامنے رکھوں تو اللہ میری ساری حاجتیں دور فرما دیتے۔ یہ سن کر میں نے عہد کر لیا کہ جب میں واپس اپنے وطن جاؤں گا تو درود پاک کے فضائل پر کتاب لکھوں گا۔ پھر حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی جو دلائل الخیرات کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کو اپنا ورد، اپنا کام اور اپنا مشغلہ بنا لیا، اور آپ کے متعلق مشہور ہیں کہ آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے 77 سال کے بعد آپ کے جسم مبارک کو مراکش منتقل کیا گیا تو آپ کا جسم ویسے ہی تر و تازہ پایا گیا، حتیٰ کہ آپ کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ وصال سے قبل آپ رحمت اللہ علیہ نے خط بنوایا، یعنی بال بنوائے تھے، حجامت کروائے تھے جو تر و تازہ تھا، حتیٰ کہ کسی نے آزمائش کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے رخسار پر، گال پر انگلی رکھ کر دبایا تو وہ جگہ سفید ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر سرخ ہو گئی، جیسے زندوں کے جسم میں خون کی روانی کے باعث ہوتا ہے۔ یہ سب درود پاک کے سبب ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شوق اور محبت کے ساتھ جتنا بھی ہم سے ہو سکے درود شریف کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔